بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے ہمارے ترجمہ تفسیر کے ساتھ سورہ بقرہ کے 22 رکوع ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع کا آغاز کرتے ہیں اور دوسرے پارے کے انشاءاللہ 7ویں رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب جلیل مجھے صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو سامعین ذی وقار، سورۃ البقرہ کے 23ویں رکوع کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، اور یہاں پر ایک بڑی ہی اہم عبادت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ ایسی عبادت جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، ایسی عبادت جس کے ذریعے انسان جہنم کی دوری حاصل کر سکتا ہے، جس کے ذریعے انسان جنت کا قرب حاصل کر سکتا ہے، جنت کا داخلہ حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے۔ بڑی ہی اہم، بڑی ہی خاص عبادت ہے، بلکہ اہم الاہم عبادت ہے۔ اس پہ غور کرنا، فکر کرنا اور خود کو اس عبادت کا عادی بنانا، یہ خوش نصیب لوگوں کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے ایمان والوں کو، تو ایمان والا بندہ ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ عبادت ایسی ہے کہ ایمان والے بندے کے لیے تو یہ مشکل نہیں ہے، اس کے لیے تو راحت سکون ہے، اور جس بندے کے اندر ایمان نہیں ہے اس کے لیے یہ عبادت بڑی ہی مشکل ہے۔ رب کائنات نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، الصیام روزہ رکھنا۔ صیام یہ صوم کی جمع ہے، صوم کا معنی ہوتا ہے روزہ اور صیام کا معنی ہوتا ہے روزے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے ایمان والو، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا روزے جو ہیں یہ فرض کر دیے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے یہ تمہارے اوپر فرض ہو گئے۔ کس طرح فرض ہوئے؟ کما کتبہ علی الذین من قبلکم، جس طرح یہ فرض کر دیے گئے تھے تم سے پہلی امتوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہاں سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ رمضان کے روزے صرف ہم پہ ہی فرض نہیں، ہم سے جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں نا، ان پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، اسی طرح تمہارے اوپر بھی یہ روزے فرض ہیں۔ تو یہ روزہ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو پاک کرتا ہے، انسان کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ صبح و فجر کی اذان سے لے کے شام مغرب کی اذان تک بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، بیوی سے دور رہنا، اپنی خواہشات کو ترک کرنا، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھنا، یعنی یہ ساری چیزیں انسان اپنے آپ کو، اپنے اندر کو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے دل کو انسان پاکیزہ بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ جب یہ ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں نا، روزہ رکھا ہے، انسان اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، انسان اپنے نفس کو مار دیتا ہے، انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے،
بھوک کی حالت میں اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پیاس کی حالت میں پانی جیسی عظیم نعمت کا احساس ہوتا ہے، ہاں جی، اور پھر روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے دور رہنا، اپنی خواہشات کو ترک کر دینا، جب یہ ساری چیزیں ایک انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں نا، لعلکم تتقون، اللہ فرما رہے ہیں تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، پھر انسان متقی ہو جاتا ہے، یہ پرہیزگار ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی پیدا ہو جاتا ہے جب انسان روزے دار ہوتا ہے۔ یہ بڑی ہی اہم اور بڑی خاص عبادت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عبادت کوئی مہینوں یا سالوں کی نہیں ہے، بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے، ایام معدودات، چند دنوں کی یہ عبادت ہے، گنتی کے چند دن ہے، وہ بڑا کوئی 4 5 6 8 10 مہینے نہیں ہے، کوئی سالوں کی عبادت نہیں ہے، یہ کبھی 29 دن ہوتے ہیں، کبھی 30 دن ہوتے ہیں، یہ اتنی سی عبادت ہے۔ اور دیکھیں کہ انسان سوچتا ہے کہ رمضان سے 2 4 5 مہینے پہلے ہی بندہ پروگرام بنانا شروع کر دیتا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، لوگوں کی زبانوں پر یہ جملے ہوتے ہیں، اور جب رمضان آتا ہے تو گزرتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا، یہ لمحوں میں، ہاں جی، یہ رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے۔ اور ایمان والے بندے کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی سپیڈ ہی بہت زیادہ ہے، یہ جلدی گزر گیا ہے، اور فاسق بندہ سمجھتا ہے رمضان ہی لمبا ہو گیا، رمضان ہی بڑا لمبا ہو گیا۔ تو ایمان والے بندے کے لیے کیا ہے؟ ایام معدودات۔ جو مومن بندہ ہے، تقوی والا ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ چند دن ہے گنتی کے، ہاں جی، گنتی کے چند دن ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب اس آیت کریمہ سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کی ابن آدم کے ساتھ محبت کتنی ہے، اللہ کا پیار کتنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ دین کے اندر رہ کے بندہ جھگڑا جاتا ہے، بعض فاسق قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ دین کی شرائط جو ہیں یہ بڑی سخت ہیں، اسلام کے قوانین بڑے سخت ہیں۔ بعض احمق اور جاہل قسم کے لوگ، بے وقوف اور یعنی کہ انتہائی جاہل لوگ جو ہے نا، وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی اسلام کے قوانین بڑے سخت ہیں۔ اب آپ نے اس آیت کریمہ سے اندازہ لگائیے کہ اسلام کتنا نرم دین ہے، اور اسلام اپنے ماننے والوں کی کتنی خیر کرتا ہے، اور کتنا یہ اپنے ماننے والوں کے لیے آسانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی بات رمضان کے روزے فرض ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے، پھر آگے فرمایا ایام معدودات، یہ دن بھی چند ہی ہیں، گنتی کے چند دن ہیں۔ پھر ان چند دنوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فمن کان منکم مریضا، پھر جو کوئی تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، کوئی بندہ اللہ نہ کرے رمضان میں بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بندہ کسی مجبوری کے تحت رمضان میں سفر کی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ مسافر ہے، سفر اس کا لمبا ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جو بندہ سفر میں ہے یا بیماری میں، تو وہ گنتی کو پورا کرے من ایام اخر، دوسرے دنوں میں۔ رمضان کے بعد رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا، بندہ بیمار ہو گیا، رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکا، بندہ مسافر ہے، سفر کی حالت میں، تو وہ بندہ روزہ نہیں رکھ سکا، تو اب وہ کیا کرے؟ رمضان کے بعد روزہ رکھ لے۔ لیکن ایک بات کا یہاں پہ خاص خیال رکھنا چاہیے، اسلام نے رخصت دی ہے۔ بیماری ایک ایسی بیماری کہ جس بیماری میں انسان کو یعنی کہ اتنی بندے کے اندر بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ سر کا درد، یہ بھی بیماری ہے، ہاں جی، پاؤں کا درد، ہاتھ کا درد، بازو کا درد، یہ بھی بیماری ہے۔ یہ ہلکا پھلکا درد ہوتا ہے، کوئی ہلکی پھلکی بیماری ہے جس میں بندہ روزہ برداشت کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے۔ ہاں جی، سفر ایسا ہے، دیکھیں ایک بندہ گھر کے اندر بیٹھا ہے اور ایک بندہ گاڑی ہے، اے سی لگا ہوا ہے، ایئر کنڈیشنر گاڑی ہے، پرسکون گاڑی ہے، تو ایسی گاڑی میں روزہ رکھنا کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ وہ تو اس دور کی بات ہے جب لوگ گدھوں پہ اپنا سواری کیا کرتے، اونٹوں اور کھچروں پہ، گھوڑوں پہ سواری کیا کرتے، پیدل چل کے سواری کیا کرتے، تو لمبے لمبے سفر طے کرتے۔ تو اس دور کی بات ہے کہ اس دور میں سفر بڑا مشکل تھا۔ آج الحمدللہ بڑی سہولتیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتا نا، تو اسلام نے رخصت دی ہے کہ بندہ نہ رکھے۔ اگر آپ رکھ سکتے ہیں
تو آپ اپنا روزہ نبھائیں، روزہ پورا کریں حالت سفر میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر جو یُطِیقُونَهُ طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیہ دینا، طعام کھانا، اپنا مسکین، ایک مسکین کا، فمن تطوع، پھر جو کوئی خوشی کرے، خیرن نیکی، فہو خیر اللہ، تو وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے بات اور واضح کر دی کہ دیکھیں کوئی بیمار ہے تو وہ بعد میں روزہ رکھ لے، کوئی سفر میں ہے تو بعد میں روزہ رکھ لے۔ اب سفر والا مسافر بندہ تو کچھ دنوں کے بعد اپنے گھر آ جائے گا، اس کی تو حالت درست ہو جائے گی۔ اب ایک بندہ بیمار ہے، اور بیماری کیسی ہے؟ بعض دفعہ بڑھاپے کی بیماری ہے، بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے جس کے بعد تندرستی کا کوئی چانس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بڑھتی ہے، ہر آئے دن بڑھتی ہے۔ اور بعض دفعہ اللہ نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو دائمی بیماری ہوتی ہے کہ جس بیماری کے بعد تندرستی کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ تو ایسی بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہوں فدیہ دینے کی، تو انہیں چاہیے کہ وہ فدیہ دے دیں۔ وہ روزہ نہیں نہ رکھ سکتے، بیمار ہیں، تو وہ فدیہ دیں، طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا دیں، فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو کوئی خوشی کرے نیکی کے ساتھ تو وہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھیں اسلام نے مقرر کیا ہے کہ ایک مسکین کو کھانا دے دیں ایک روزے کے بدلے، یعنی آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، روزہ رکھنا اب مشکل ہو گیا اور صحت یابی کے بھی کوئی چانس نہیں ہے، تو آپ کے یعنی رمضان کے 30 روزے ہیں نا، تو آپ یا 30 مسکینوں کو کھانا دے دیں یا کسی ایک مسکین کو ڈیلی کا سحری اور افطاری کا آپ انتظام اس کا کر دیں، تو یہ تمہارا فدیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف سے اس بات کو قبول کر لے گا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم خود روزہ رکھو، اگر تم خود روزہ رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تمہیں اس بات کا شعور آ جائے نا، اگر تم اس بات کو سمجھ لو نا کہ یہ روزہ کیا ہے، روزے کے فضائل کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا اجر و ثواب کیا ہے، پھر تم خود ہی روزہ رکھو گے۔ اگر تم کوشش کرو، اگر تم رکھ سکتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم خود ہی روزہ رکھو۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ جس مہینے کے روزوں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر رمضان، یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ رمضان المبارکہ سعادتوں والا، برکتوں والا، خیر والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کے دروازے کھول دینے والا یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن، وہ کہ نازل کیا گیا اس میں قرآن۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ قرآن کیا ہے؟ جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ وبینات من الہدی، اور واضح دلیلیں ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور حق اور باطل ہے، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ یہ قرآن کیا ہے جو رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا؟ یہ ایسی کتاب ہے ھدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، وبینات، اور اس میں واضح دلیلیں ہیں، من الہدی، ہدایت کی، ہدایت کے بارے میں واضح دلائل اس کے اندر موجود ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والی یہ کتاب ہے۔ فمن شہیدہ، چنانچہ جو شخص بھی حاضر ہو، منکم، تم میں سے، الشہرہ، اس مہینے میں، یعنی اب تم میں سے کوئی بندہ اس کی زندگی میں یہ مہینہ آ گیا تو کیا کرے؟ فلیصمہ، چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے، چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا تعارف کروایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اب کیا قرآن پاک مکمل اس مہینے میں نازل ہوا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو، جس طرح سورہ قدر کے اندر بھی آتا ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو وہ کیسے نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے اس قرآن کو آسمان دنیا پر بیت العزہ میں
اللہ تعالیٰ نے رمضان کی لیلۃ القدر میں اس کو نازل فرمایا۔ لوح محفوظ سے بیت العزہ آسمان دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت العزہ ایک عزت والی ایک محفوظ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بار آسمان دنیا پر نازل فرما دیا۔ پھر اب کیا ہوا، اس کے بعد 23 سالوں میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت والی زندگی ہے، کم و بیش 23 سال چند ماہ، یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دورانیے میں وقتاً فوقتاً موقع کی مناسبت سے جو چاہا جیسے چاہا اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا، جو 23 سالوں میں مکمل ہوا۔ تو اس کا آغاز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں فرمایا۔ بعض اہل علم کے نزدیک یہ بات ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی جو غار ہرا میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی وہ سورہ علق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمائی۔ یہ قرآن پاک کے بارے میں تھوڑا سا تعارف ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر تعارف فرمایا کہ لوگوں یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، اور یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اب تم میں سے جو بندہ اس مہینے میں حاضر ہو جائے، یعنی جس بندے کی زندگی میں یہ رمضان کا مہینہ آ جائے، فلیصم، ہو چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں ومن کان مریضا او علی سفر، پھر وہی بات جو اوپر ہم نے پڑھی ہے کہ جو شخص ہو بیمار، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی پوری کرنی ہے اس نے دوسرے دنوں میں، یعنی بعد میں آنے والے دنوں میں وہ گنتی پوری کر لے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، اللہ کی چاہت، اللہ کی خواہش، اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے بکم، تمہارے ساتھ، یسرا، آسانی کو، ولا یرید بکم العسرا، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، اللہ، کتنی پیاری بات ہے، کتنی عظیم بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ وہ ہمارا رب اتنی بڑی ذات ہے اس کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اے ابن آدم، اللہ نے بڑے ہی پیار سے آپ کو بنایا ہے۔ اے ابن آدم، اللہ نے بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ تجھے بنایا ہے۔ جی، اب اتنی محبت سے جس چیز کو بنائے، اللہ اسے تنگ نہیں کرتا، اللہ اسے کسی مصیبت کے اندر نہیں پھنسانا چاہتے، اللہ تو اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا انداز دیکھیے، اللہ کے پیار کا انداز دیکھیے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یرید اللہ، اللہ کی خواہش، اللہ کا ارادہ ہے کیا؟ بکم الیسرا، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسرا، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اے ابن آدم، اب ذرا تو بھی غور کر، اللہ کی محبت کو تو دیکھ۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پورا کرو اپنی گنتی کو، بعد میں اپنی گنتی کو پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ جب تمہاری یہ گنتی پوری ہو جائے، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ مکمل ہو چکا، رمضان کے جنہوں لوگوں نے اللہ کی توفیق سے سارے روزے رکھے، 29 ہیں یا 30 ہیں، سارے روزے رکھے، اب کیا کرے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ مساجد میں، مدارس میں، گھروں میں ایمان والے بندے، مسلمان بندے، اللہ کے فرما بردار بندے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی تکبیرات بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب گنتی پوری ہو جائے پھر کیا کرو؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیرات پڑھو۔ کیوں؟ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس وجہ سے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کتنی بڑی شان ہے میرے اللہ کی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تکبیر اس لیے پڑھنی ہے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی ہے، اس وجہ سے تم نے تکبیرات پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تکبیریں اس لیے پڑھو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم اس کے شکر گزار بندے ہو جاؤ، شاید کہ تم اس کا شکر کرنے والے بن جاؤ۔ جب تم تکبیرات پڑھو گے،
جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو گے، امید ہے کہ تمہارے اندر اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق دی، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں گناہوں سے نجات دے دی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں جہنم سے دور کر لیا۔ تو یہ ساری چیزیں اب آگے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ ایک بڑی پیاری بات ذکر کی ہے۔ اس کا ذکر رمضان کے ساتھ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ رمضان میں انسان اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، عبادات کرتا ہے، مناجات اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنی التجائیں اپنی دعائیں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے جب بندہ اللہ کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجات کو پورا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا فرمائے۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بیان فرمائی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے ہمارے محبوب پیغمبر، اے میرے لاڈلے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، اتنی محبت میرے اللہ کی، اتنا پیار میرے اللہ کا، اللہ اللہ، اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت میں رکھ، اے اللہ تو ہمیں اپنے غصے سے محفوظ فرما، اے اللہ یہ اپنی محبت ہے اللہ دنیا میں بھی ہمیں عطا فرما، اے اللہ یہ اپنی محبت آخرت میں بھی ہمیں عطا فرما۔ اللہ کی محبت کا انداز دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے محبوب پیغمبر جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، انی میرے بارے میں، جب میرے بندے پوچھیں کہ اللہ کہاں کا ہے، میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو کہتے ہیں نا بے شک میں تو بڑا ہی قریب ہوں، میں تو اپنے بندے کے قریب ہوں، اللہ ہمارے قریب ہے، اللہ تو ہمارے بہت زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنا کی قریب ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو اپنے بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ۔ اللہ فرما رہے ہیں جب میرے بندے پوچھیں نا کہ اللہ کہاں ہے، کہہ دیں فإنی قریب، میں تو بڑا ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ پکارتا ہے مجھے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اے دعا کرنے والے اللہ تیری دعا کو قبول کرتے ہیں، اے اللہ کو پکارنے والے اللہ تیری پکار کو سنتے ہیں، اے اللہ کے سامنے اپنی حاجات، اپنی مناجات، اپنی پریشانیاں، اپنی مشکلات اللہ کے سامنے پیش کرنے والے یقین رکھ اپنے رب پہ، بھروسہ اور توکل رکھ اپنے رب پہ، جب بھی دعا کرو مکمل بھروسے کے ساتھ، مکمل یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کرو۔ ایسا جملہ درست نہیں ہے کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنتا، یہ جملہ درست نہیں ہے کہ میں دعا مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، میں دعا مانگ مانگ کے تھک گئی ہوں، اللہ میری دعا نہیں سنتا، ہاں جی یہ جملہ بڑا ہی غلط ہے، چھوڑ دیجیے ایسے کلمات۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے بندے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہوں، میں تو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ بھی مان لیں لی میرا حکم۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اے میرے بندے جب میں تیری دعا سنتا ہوں، جب میں تیری پکار سنتا ہوں، جب میں تیری بات سنتا ہوں، جب میں تیری دعا قبول کرتا ہوں، اے بندے تو رزق مانگتا ہے میں رزق دیتا ہوں، اے بندے تو اولاد مانگتا ہے میں اولاد دیتا ہوں، تو صحت و عافیت مانگتا ہے میں صحت و عافیت دیتا ہوں، تو مجھ سے دنیا کی خیر مانگتا ہے میں تجھے خیر دیتا ہوں، تو جہنم سے آزادی چاہتا ہے میں جہنم سے آزاد کر دیتا ہوں۔ اے بندے اب کیا کر، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ تو بھی میرا حکم مان۔ اللہ کیسی محبت ہے میرے اللہ کی، کیسا پیار ہے میرے اللہ کا۔ اللہ کیسے اپنے بندے کو سمجھا رہے ہیں، جس طرح ماں نہیں بڑے لاڈ کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ اپنے بچے کو سمجھاتی ہے، بیٹا دیکھ میں نے تیری بات مانی، بیٹا دیکھ میں نے فلاں چیز تجھے لے کے دی، بیٹا دیکھ میں نے تیری فلاں بات مان لی ہے، اب تو میری بات بھی مان، اب تو میرا کہنا بھی مان۔ اللہ کی محبت کیسی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے محبوب پیغمبر میرا بندہ آپ سے سوال کرتا ہے اللہ کدھر ہے، فرما دو میں تو بڑا ہی قریب ہوں، میں اپنے بندے کی دعا سنتا ہوں، میں اس کی پکار سنتا ہوں۔ اے بندے جب میں تیری دعا سنتا ہوں، تیری پکار سنتا ہوں، تیری بات مانتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندے تم میری بات بھی مان، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائے میرے اوپر۔
ہاں جی اللہ کی بات ماننا کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان ہے۔ اب بندے تو اللہ کی ذات پر ایمان بھی رکھ، لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور فائدہ اس میں بھی تمہارا ہی ہے، لعلہم یرشدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، فائدہ اس میں بھی انسان کا ہی ہے۔ بندہ اللہ کی بات مانتا ہے، بندہ ہدایت والا ہو جاتا ہے، یہ ہدایت والا بندہ دنیا میں عزت کی زندگی گزارتا ہے، آخرت میں جہنم سے آزاد ہو کے جنت کا مالک بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مسئلہ ذکر کیا، کیا فرما رہے ہیں اللہ؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، احل لکم، حلال کر دیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات کو، رفثا، صحبت کرنا، الی نسائکم، اپنی عورتوں کے ساتھ۔ شروع کے اندر نا، شروع اسلام میں یہ معاملہ نا بڑا مشکل تھا۔ مشکل کیا تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد عشاء کی نماز تک یا رات سونے تک کیا تھا کہ روزہ افطار کیا، افطاری کے بعد جو کچھ کھا سکتے ہو کھاؤ پیو، عشاء کی نماز تک کھاؤ پیو موج کرو، ہیں جی۔ اور عشاء کی نماز تک یہاں پر مسئلہ بھی ہے ایک، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ایک تو کھانے پینے کا حکم عشاء کی نماز تک دیا، پھر دوسری بات یہ کہ میاں بیوی کی ضرورت ہے ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا، تو یہ اجازت بھی صرف سونے سے پہلے تک کی تھی کہ سونے سے پہلے آپ یعنی کہ اپنے سارے معاملات سونے سے پہلے کر سکتے ہیں، سونے کے بعد کوئی معاملہ نہیں ہے آپ کا، خاوند اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا اور اسی طرح کھا پی نہیں سکتے۔ تو یہ معاملہ نا پھر لوگوں پر مشکل ہو گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کے اس طرح کے واقعات بھی آتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے لیے مشکل ہو گیا، پھر اللہ نے اور آسانی کر دی۔ کتنی پیاری ذات ہے میرے اللہ کی، اللہ نے پھر آسانی کر دی۔ جب دیکھا نا اللہ نے کہ میرے بندے پر تو یہ مشکل ہو گیا کام، ہاں جی، کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ کھا نہیں سکتا، وہ بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، پھر اللہ نے آسانی کر دی۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ احل لکم، حلال کر دیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی رات، اب ساری رات تمہارے لیے حلال ہے۔ رات روزہ افطار کیا آپ نے مغرب کے وقت، اب صبح سحری تک آپ کے لیے ہر کام کی اجازت ہے، آپ کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، ہاں جی، صحبت بھی کر سکتے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ حلال کر دیا صحبت کرنا اپنی عورتوں کے ساتھ۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، یعنی اے مردو، ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، اور تم عورتوں کا لباس ہو، یعنی میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، یہ تو ایک دوسرے کا لباس ہے دونوں۔ علم اللہ، جان لیا اللہ تعالیٰ نے، انکم، کہ بے شک تم، کنتم تھے، تختانون، خیانت کرتے، انفسکم، اپنے نفسوں کی، یعنی یہ تمہارے لیے یہ معاملہ بڑا ہی مشکل ہو گیا تھا، تم تو اپنے نفسوں کی خیانت ہی کرنے لگ گئے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فتابہ، تو اس نے توجہ فرمائی، اس نے توبہ قبول کر لی، علیکم، تم پر، وعفا، اور اس نے معاف کر دیا، عنکم، تمہیں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ اب اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، پیچھے جو کچھ ہو گیا وہ ساری اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری غلطیاں معاف کر دی ہیں۔ فالآن باشروہن، لہذا اب تم مباشرت کرو ان کے ساتھ۔ رمضان کی راتوں میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر سکتے ہیں، اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو پورا کر سکتے ہیں۔ فالآن باشروہن، لہذا اب تم مباشرت کرو ان سے، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما، اس کو، کتب اللہ لکم، جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو رخصت تمہارے لیے لکھ دی ہے اس رخصت سے فائدہ اٹھا لو، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کر دیا ہے اس چیز سے باز آ جاؤ۔ رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں منع کیا ہے، لہذا روزے کی حالت میں تم اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ اگر روزے کی حالت میں کوئی بندہ قریب جائے گا تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، یا تو وہ 60 روزے رکھے گا مسلسل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روزہ توڑنے والے کی یہ سزا بیان کی ہے کہ وہ مسلسل 60 روزے رکھے گا، یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا پھر وہ مسکینوں کو، محتاجوں کو کپڑے پہنائے گا۔ یہ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ذکر کی ہیں، انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ آگے آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارے لیے کیا ہے کہ تم صحبت کرو اپنی بیویوں کے ساتھ،
اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے چیز فرض کر دی ہے اسے تلاش کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَكُلُوا، اور تم کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حتیٰ، یہاں تک کہ یتبین لکم، کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے، خیط الابیض، دھاری سفید، من الخیط الاسود، سیاہ دھاری سے، یعنی من الفجر، فجر کی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کب تک کھا سکتے ہو؟ افطاری کے بعد، روزہ افطار کرنے کے بعد، یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے، فجر کی اذان تک تمہارے لیے اجازت ہے کہ تم کھا بھی سکتے ہو اور تم پی بھی سکتے ہو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر جب فجر کی اذان ہو جائے پھر تم نے سحری کر کے کھانا پینا بند کر دینا۔ ثم اتموا، پھر تم پورا کرو، الصیام، روزے کو، الی اللیل، رات تک، یعنی سورج کے غروب ہونے تک، مغرب کی اذان تک پھر تم نے اپنا روزہ پورا کرنا ہے۔ اور روزے کی حالت میں ولا تباشروہن، اور نہ تم مباشرت کرو، صحبت نہ کرو اب ان عورتوں کے ساتھ۔ اب تم روزے کی حالت میں ہو، اپنی ان عورتوں کے ساتھ صحبت نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد، مساجد میں، روزے کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت نہیں کرنی، اور جب تم اعتکاف کرتے ہو، مرد حضرات یہ بھی اور خواتین یہ بھی، صحیح حدیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہی ہے مرد و خواتین کا، لیکن ہر چیز کا ایک اہتمام پورا ہونا چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم حالت اعتکاف میں ہو مساجد میں تو اپنی بیویوں کے ساتھ تم صحبت نہیں کر سکتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حد، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان کر دی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ فلا تقربوها، سو مت قریب جاؤ ان کے، جو حد اللہ نے لگا دی ہے، جو حکم اللہ نے لگا دیا ہے، اب اس حکم کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرو، یہاں سے بعد آ جاؤ، یہاں سے رک جاؤ۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آیاتی، اپنی آیتیں، اسی طرح اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ولا تاکلوا، اور نہ تم کھاؤ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اب آگے یہ آخری آیت ہے اس رکوع کی، اللہ فرما رہے ہیں ولا تاکلوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، ناجائز طریقے سے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ وتدلوا بها الی الحکام، اور نہ تم لے جاؤ ان کو حاکموں کی طرف، لتاکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً، کچھ حصہ، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اب دیکھیں بعض دفعہ پتہ کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مال فلاں بندے کا ہے، یہ فلاں بندے کا حق ہے، یہ فلاں بندے کا حصہ ہے، ایسے ہی حکومت کے اندر آپ کا کوئی ہاتھ ہے، آپ کا کوئی بندہ ہے، اپروچ ہے آپ کی بات سنی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر میری بات مانی جائے گی، یا آپ کو پتہ ہے کہ چلو اچھا یار تھوڑا بہت میں مال اس بندے کو لگا دوں گا تو یہ سارا میرے پاس آ جائے گا، یہ بڑی غلط بات ہے، یہ ناجائز طریقہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں آپس میں مال ایک دوسرے کا ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور جب آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ فلاں بندے کا حق ہے تو پھر ایسے ہی حاکموں کی طرف نہ بھاگو کہ آپ کسی حاکم کے پاس جاؤ کہ یہ ہمارا فیصلہ کر دو، آپس میں کچھ مال اسے دے دو گے اور کچھ خود رکھ لو گے، اور جو حقدار ہے وہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ ایسا نہ کرو، اگر آپ نے ایسا کیا تو سمجھ لو کہ آپ نے اپنے پیٹ کے اندر باطل مال بھرا ہے، اپنے پیٹ کے اندر حرام مال آپ نے ڈال دیا اگر آپ نے ایسا کیا۔ لہذا ان چیزوں سے باز آ جاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درس دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سبق دیا ہے۔ لہذا مولا کریم سے دعا ہے رب جلیل ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایمان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔